Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. اعوذ باللہ السمیع العلیم من غضب الجبار ومن الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا على السابقة بالتصدیق والایمان وهو احسن الخالقین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین المخاطب بطٰہٰ ویاسین من کان نبیا وآدم بین الماء والتین ابو القاسم محمد وعلی اطرتہ الاطیبین الاطہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المخدومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین وبعد یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى باواز بلند صلوات۔ خداوند کریم آپ تمام کی حاضری کو قبول فرمائے۔ صدقہ نبی و آل نبی ہمیں صرف عزت والے دربار سے رزق علم و رزق معرفت نصیب فرمائے۔ کچھ دوستوں نے میرے ذمے دعائیں لگائی ہیں، پروردگار تمام کو مستجاب فرمائے۔ صدقہ محمد و آل محمد کا پروردگار عالم جتنے مومنین کل تک ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہیں، پروردگار صدقہ نبی و آل نبی ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنائے اور انہیں جوار ائمہ میں جگہ عطا فرمائے۔ اپنی اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند صلوات۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ میں اب جو 2-3 دن ہے وہ اسپیکر کے بیس پہ پڑھوں گا، تو اس کی آواز اب ڈم ڈم ہوتا رہے گا تو پڑھوں گا کیا؟ تو کل بھی اس نے مجھے تھکا دیا، میں آگے نہیں پڑھ سکا، نہیں سمجھ آتی کسی اور کو بٹھا دیں۔ صلوات پڑھے بر محمد والا۔ عزیزان گرامی و حاضرین محفل و مجلس، قرآن مجید کی آیت مجیدہ مسلسل پڑھنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہ آیت مودت کے عنوان سے پہچانی جاتی ہے، اور میں نے گزشتہ گفتگو میں یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ نبی نے اپنی امت سے جو واحد چیز کا مطالبہ کیا ہے وہ مودت اہل بیت ہے۔ اہل بیت کی مودت ہے جو مانگی ہے، اور دینداری کی علامت بھی یہ ہے اللہ تمہارے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، پورے کا پورا دین تم سے تب قبول کرے گا جب تمہارے دل میں اہل بیت کی مودت ہوگی۔ اگر کسی شخص کے دل میں اہل بیت کی مودت نہیں ہے تو وہ اس کا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ہر چیز اس کی
فضول ہے اگر اس کے دل میں آل محمد کی مودت نہیں ہے۔ اور میں نے یہ عرض کرنے کی کوشش کی کہ کسی سے بھی محبت یا مودت کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خوشبو انسان کے اندر سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے نبی یہ چاہتے تھے کہ میرے بعد میری امت در بدر نہ بھٹکے، میری امت کے اندر سے اچھی خوشبو آئے، میری امت جو ہے وہ غلط رستے پہ نہ جائے، اچھے رستے پہ آئے، میری امت گمراہی کی طرف نہ جائے، ہدایت کی طرف آئے۔ اس لیے میرے نبی نے انتظام کیا کہ کسی اور سے مودت نہ کرنا، فقط میری اہل بیت سے مودت کرنا، کیونکہ فقط میری اہل بیت ہے جس کی محبت گمراہی سے نجات کی ضامن ہے۔ باقی کوئی بھی نبی کی اہل بیت کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی مودت اور محبت تمہیں گمراہی سے نجات عطا کرتے۔ فقط اور فقط آل محمد ہے، نبی کی آل ہے کہ جن کی مودت جتنی بڑھتی جائے گی اتنا تمہاری ہدایت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں، میری بات چونکہ یہ آخری ایام ہے اور میں نے کوئی پیغام آپ کے حوالے کرنا ہے کہ آپ آزما کے دیکھ لیں، کسی اور کی مودت دل میں رکھیں، آپ کے دل میں جس کسی کی بھی مودت ہو، آپ کے دل میں نہ کبھی ہدایت کا خیال آئے گا، نہ کبھی گناہ ثواب کو علیحدہ دیکھنے کا خیال آئے گا، نہ کبھی حلال حرام کی تمیز کو دل کرے گا۔ یہ فقط آل رسول کی محبت ہے۔ آسان کروں، جس دل میں بھی علی اترتا ہے وہ کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے میرا علی راضی ہے یا ناراض ہے۔ وہ کام کرنے سے پہلے دیکھتا ہے، سوچتا ہے کہ میرا علی راضی ہے یا ناراض ہے۔ آپ کے اور میرے چھٹے مولا نے فرمایا تھا کہ الحسن من کل احد حسن ومنک احسن، کہ نیکی، اپنے شیعوں کو مخاطب کر کے میرے مولا نے کہا کہ نیکی کوئی بھی کرے اچھی بات ہے، تم کرو تو بہت اچھی بات ہے، برائی کوئی بھی کرے تو بری بات ہے، تم کرو تو بہت بری بات ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا یا اپنا رسول اللہ ایسا کیوں کہ اچھائی کوئی بھی کرے اچھی بات ہے، ہم کریں تو بہت اچھی بات ہے، برائی کوئی بھی کرے تو بری بات ہے، ہم کریں تو بہت ہی بری بات ہے، ایسا کیوں؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، تمہاری نسبت ہمارے ساتھ ہے، تمہارا تعلق ہمارے ساتھ ہے، لوگ تمہیں ہماری وجہ سے یاد کرتے ہیں، لوگ تمہیں ہمارے نام سے پہچانتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے شیعہ تو لفظ شیعہ سنتے ہی جو چیز پہلی ذہن میں آتی ہے وہ آل محمد کی محبت ہے۔ آپ کہیں بھی دنیا میں چلے جائیں، کوئی کسی کا تعارف کروائے اور تعارف کرواتے کوئی جی یہ شیعہ ہے، اس کے ذہن میں اور کچھ آئے یا نہ آئے، لفظ شیعہ سنتے ہی جو چیز ذہن میں آئے گی وہ یہ ہے کہ یہ علی کا بھی چاہنے والا ہے، یہ حسین حسین بھی کرنے والا ہے۔ میں نے یہ دنیا میں دیکھا ہے اور آپ بزرگ ہیں، آپ نے مجھ سے زیادہ دیکھا ہوگا کہ بندے اچھے تعارف کے لیے بیج لگتا ہے نا بندے کے اوپر، بعض بندوں کے کارڈ بنتے ہیں اچھے تعارف کے، بندے اچھے تعارف کے لیے لاکھوں روپے لگا دیتے ہیں کہ میں کہیں پہ جاؤں اپنا تعارف پیش کروں تو میرا احترام کیا جائے، میں کہیں پہ جاؤں اپنا کارڈ دوں ایس ایچ او اٹھ کے کھڑا ہو جائے، ڈی پی او اٹھ کے کھڑا ہو جائے۔ کیوں جب اپنا کارڈ دوں گا جی میرا فلاں عہدہ ہے تو فوراً میرا احترام کیا جائے گا۔ کائنات میں سب سے بڑا عہدہ ہے عشق علی ابن ابی طالب،
سب سے بڑا عہدہ میں دلیل نہ دوں تو میں شیعہ کیسا. سب سے بڑا عہدہ ہے اس کے علی ابن ابی طالب. آپ اپنے مقدر پہ ناز کیا کرو. لوگ لاکھوں لگوا کے تعارف بناتے ہیں, تمہیں روپیہ بھی استعمال نہیں کرنا پڑا, تمہارا تعارف علی کے ذریعے ہے. اور ایسا ویسا تعارف نہیں, تمہارا وہ تعارف ہے کہ جب تم میدان محشر میں جاؤ گے تمہارے استقبال کے لیے علی بھی اٹھیں گے, علی کے 11 بیٹے بھی اٹھیں گے. مقبروں میں تلاش کر جو صلیب پر ہیں سجے ہوئے, مجھے ان سروں میں تلاش کر. اور میرے نطق میں میرا رنگ ہے, میری ہر یزید سے جنگ ہے. میں وہ نام لیوا حسین کا مجھے خنجروں میں تلاش کر. نعرہ حیدری. توجہ فرما رہے ہیں, یعنی لفظ شیعہ آیا علی کا چاہنے والا ہے. یہ علی کا چاہنے والا چھوٹا ہی نام ہے. آپ کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے, اور روایت کچھ اس طرح سے ہے کہ اگر آپ مستدرک الوسائل کھولیں تو اس کے اندر یہ روایت ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں. ایک علامت یہ ہے کہ وہ 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. گھبرا گئے آپ؟ ہمارے ہاں مومن اسے کہتے ہیں, ہمارے ہاں مومن اسے کہتے ہیں جو محرم میں کالا لباس پہنتا ہے. اپنا مومن بھائی ہے, ٹھیک ہو گیا. لیکن سوال یہ ہے کہ میں کسے مومن کہتا ہوں یہ میٹر نہیں کرتا. وہ جنہوں نے کل کو آپ کی اور میری شفاعت کرنی ہے وہ مومن کسے کہتے ہیں, اور وہ مومن اسے کہتے ہیں جو 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. پہلی علامت. دوسری علامت, جب وہ نماز پڑھتا ہے تو بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. مومن کی صرف شیعوں کی علامت ہے کہ وہ بسم اللہ بلند پڑھتے ہیں. کیوں؟ میں بات کو کھولتا ہوں. اس لیے کہ نبی بسم اللہ پڑھتے تھے, صحابہ بسم اللہ اونچی آواز میں پڑھتے تھے. ایک شخص ہے جس کا میں نام یہاں نہیں لوں گا کیونکہ وہ علی سے بغض رکھتا تھا. علی کے بغض میں اس نے بسم اللہ ہی پڑھنی چھوڑ دی. علی کے بغض میں بسم اللہ ہی نماز سے. وہ آیا مدینے میں نماز پڑھی, کسی نے آ کے کہا کہ یا فلاں ابن فلاں سرقت من الصلاۃ, تو نے نماز سے چوری کی ہے. وہ کیسی چوری؟ اس نے کہا تو نے بسم اللہ کیوں نہیں پڑھی؟ اس نے کہا اس لیے کہ بسم اللہ علی پڑھتے ہیں اور میں علی سے بغض رکھتا ہوں. سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے علی کی ضد میں بہت کچھ چھوڑا ہے. کسی نے بسم اللہ چھوڑ دی, کسی نے نماز چھوڑ دی, کسی نے علی کی ضد میں رسول چھوڑ دیا. ہمت ہو تو کل کو آنا معاشر میں علی کی ضد میں جنت بھی چھوڑ دینا. توجہ فرما رہے میرے. تو بار کا دوسری علامت یہ ہے کہ وہ بسم اللہ بلند آواز سے پڑھتا ہے. تیسری یتخنط بالیمین, وہ دائیں ہاتھ میں انگوٹھی پہنتا ہے. اور چوتھی علامت یہ ہے کہ جب سجدہ شکر کرتا ہے تو اپنے رخسار زمین پہ رکھتا ہے. اور پانچویں علامت یہ ہے کہ وہ مٹی پہ سجدہ کرتا ہے. کس پہ سجدہ کرتا ہے؟ یہ جو آپ سجدہ گاہ رکھتے ہیں, نبی بھی اسی پہ سجدہ کرتے تھے اور آل رسول بھی اسی پہ کرتے ہیں, صحابہ بھی اسی پہ کرتے تھے. پھر بعد میں کچھ لوگ آئے, انہوں نے کہا اس پہ نہیں کرنا چاہیے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اسی پہ سجدہ کیا کرتے تھے. آپ کے اور میرے مولا امام زین العابدین علیہ السلام امام اپنے پاس سجدہ گاہ رکھتے تھے. چوتھے مولا, جب مولا سے پوچھا گیا کیوں رکھتے ہیں تو مولا نے فرمایا 2 چیزیں ہیں. ایک تو مٹی پہ سجدہ کرنے سے خشوع و خضوع میں اضافہ ہوتا ہے, انسان کا غرور ٹوٹتا ہے جب مٹی پہ سر رکھتا ہے.
اور دوسری چیز میں اسے تبرک سمجھ کے اپنے پاس رکھتا ہوں. یعنی وہ سجاد مولا جس کا وجود ہی متبرک ہے، وہ کربلا کی مٹی کو تبرک سمجھ کے پاس رکھتے تھے. اور مومن کی علامات میں سے کہتے کہ حضرت ابراہیم، جس بات پہ مجھے لے کے آنا تھا، حضرت ابراہیم جب گئے آسمانوں پہ تو ہر نبی کو معراج ہوئی ہے، انداز مختلف ہے. جب نبی، اللہ کے نبی حضرت ابراہیم کو معراج ہوئی، انہوں نے وہاں پہ مختلف چیزوں کا مشاہدہ کیا تو جنت کے قریب دیکھا کہ کچھ نور ہیں جو عرش کا طواف کر رہے ہیں. پوچھا یہ کن کے نور ہیں؟ کہا تیری اولاد میں سے یہ آئیں گے، یہ ان 14 کا نور ہے، ان 14 کا نور ہے. پھر حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ اس نور کے گرد بھی کچھ نور ہیں جو طواف کر رہے ہیں. ابراہیم نے پوچھا یہ کن کے نور ہیں کہ جو طواف کر رہے ہیں؟ آواز قدرت آئی، یہ اور کوئی نہیں، تیری اولاد میں یہ جو 14 آئیں گے نا، یہ جو سائڈوں پہ طواف کر رہے ہیں یہ ان کے شیعہ ہیں، یہ ان کے شیعہ ہیں. ابراہیم نے دعا کی کہ پروردگار مجھے بھی ان شیعوں میں سے قرار دے. آواز قدرت آئی، وَإِنَّ مِن شِيَّتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ابراہیم بھی علی کے شیعوں میں سے ایک شیعہ تھا. شیعہ کا مطلب کیا ہے؟ محبت کرنے والا، عشق کرنے والا. اب بندے شیعہ کو فرقہ سمجھ لیتے ہیں کہ کسی اہل سنت کے، کسی دیوبندی کے، کسی بریلوی کے مقابلے میں شیعہ کو فرقہ ہے. یہ توہین ہے شیعت کی. شیعت فرقہ نہیں ہے. میرے دوست اس بات کو سمجھیں گے، اور اگر یہ بات آپ نے سمجھ لی تو میں سمجھوں گا کہ میرے عشرے کی محنت رنگ لے آئی ہے. باقی فرقے ہیں یا نہیں مجھے اس بات کا نہیں پتا، میں کسی کے فرقے پہ بات نہیں کرتا، لیکن شیعہ کسی سنی کے مقابلے میں، کسی وہابی کے مقابلے میں، کسی دیوبندی کے مقابلے میں فرقہ نہیں ہے. ہم فرقہ واریت کی نفی کرتے ہیں. شیعت فرقہ نہیں ہے، اسلام کی مکمل تصویر کو شیعہ کہا جاتا ہے. میں دلیل دیتا ہوں. آپ اہل سنت برادران میں سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کو مبارک. آپ ہمارے اہل حدیث برادر ہیں، آپ کو مبارک. آپ کا فرقہ، آپ کا ذہن، آپ کا نظریہ، آپ کا مذہب، آپ کا مکتب. لیکن اگر آپ شیعہ ہیں تو بات پھر غور سے سنیے گا کہ شیعہ فرقہ واریت نہیں ہے. شیعہ فرقہ واریت سے نجات دینے کا نام ہے. بات کو پھر سمجھیے گا، شیعت فرقہ واریت نہیں ہے، شیعہ فرقہ واریت سے نجات کا نام ہے. پوچھو کیسے؟ مجھ سے کیوں پوچھو، نبی سے نہ پوچھ رہے ہیں. کم لطفی کریں گے، مجھے پڑھنے کا لطف نہیں آئے گا. بات ہر بندہ سمجھے تو میں بات کو بڑھاؤں. بات قیمتی ہے اور میں پھینکنے کا عادی نہیں ہوں کہ ایسے ہی ضائع کر کے چلا جاؤں. دیکھیں شیعہ کسی کے مقابلے میں کوئی فرقہ نہیں ہے، کسی کے مد مقابل ہمارا کوئی گروہ نہیں ہے. شیعہ فرقہ واریت نہیں ہے، فرقہ واریت سے نجات کا نام شیعت ہے. مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ نبی سے پوچھتے ہیں. نبی نے کہا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا. اب نبی خبر دے رہے کہ میرے بعد 73 ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے. یا رسول اللہ آپ بتا تو رہے ہیں 73 ہوں گے، جیسے آپ بتا رہے ہیں 73 ہوں گے، سارے جہنمی ہوں گے، ان فرقہ واریت سے بچنے کا کوئی حل کہ ہم گمراہ نہ ہوں، نجات پا جائیں؟ نبی کا حل ہے نا. اس فرقہ واریت سے بچنے کا حل کیا ہے یا رسول اللہ؟ کا یا یعنی امتا و شیعتوں کا ہم الفائزون. جب لوگ فرقہ واریت کر رہے ہوں تم ادھر ادھر نہ جانا، علی کے پیچھے آ جانا. کس نے کہا؟ میرے نبی نے. اور یہ شیعہ سنی ہر کتاب میں موجود ہے کہ میرے نبی نے کہا کہ شیعہ امتا و شیعتوں کا ہم الفائزون. جب دنیا گمراہ ہو رہی ہو، یا بچوں کو ادھر بٹھایا نہ کریں یا قابو میں رکھا کریں. صلوات پڑھے بر محمد. ساری مجلس ڈسٹرب کر کے رکھ دیتے ہیں.
میرے نبی نے کہا مصیبت بچے نہیں ہیں، مصیبت یہ ہے کہ بڑے بھی پھر توجہ ادھر کر دیتے ہیں اور توجہ میری جانب نہیں رکھتے. بچے تو بچے ہیں. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ شیعت فرقہ نہیں ہے، فرقہ واریت سے نجات کا نام شیعت ہے. کہ میرے نبی نے کہا جب 73 فرقے ہوں سارے جہنمی، ایک فرقہ جنتی ہے. یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے اور اس فرقہ واریت سے بچے کیسے؟ تو میرے نبی نے کہا یا علی انتا وشیعتک ہم الفائزون، تو بھی کامیاب ہے، تیرے شیعہ بھی کامیاب ہے. اب 1 منٹ کے لیے قرآن پڑھوں گا میں، 1 منٹ کے لیے. قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا، قیامت کے دن کامیاب متقی ہوں گے. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن کامیاب کون ہوں گے؟ متقی. ان للمتقین مفازا، قیامت کے دن متقی کامیاب ہوں گے. میرے نبی کہہ رہے ہیں قیامت کے دن شیعہ کامیاب ہوں گے. قرآن نے کہا متقی، میرے نبی نے کہا شیعہ. ہر مسلمان مانتا ہے کہ قرآن اور رسول میں تضاد نہیں. جو قرآن کہتا ہے وہی نبی کہتا ہے، جو نبی کہتا ہے وہی قرآن کہتا ہے. قرآن نے کہا متقی کامیاب ہیں، میرے نبی نے کہا شیعہ کامیاب ہیں. یعنی میرے نبی سمجھانا یہ چاہتے تھے کہ جنہیں قرآن متقی کہتا ہے میں انہیں شیعہ کہتا ہوں، اور جنہیں میں شیعہ کہتا ہوں قرآن میں. اچھا 1 منٹ پھر روکوں گا، گھبرائے تو نہیں بیٹھے. 1 منٹ کے لیے پھر میں قرآن کی آیت کا سہارا لوں گا. قرآن کہتا ہے یہ کامیابی ہے کیا؟ کامیاب تو ہوں گے متقی، کامیابی ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے من زحزح عن النار، سورہ آل عمران، وادخل الجنہ فقد فاز، جسے جہنم چھو نہ سکے اور جنت جس کی مشتاق ہو وہ کامیاب ہوا. قرآن کی نظر میں کامیابی یہ ہے کہ جہنم چھو نہ سکے اور جنت تمہاری مشتاق رہے، یہ ہے کامیابی. یعنی جو جہنم سے بچا اور جنت چلا گیا وہ کامیاب ہے، کامیاب ہے. میرے نبی کہہ رہے ہیں علی تو اور تیرے شیعہ کامیاب ہیں. یعنی سمجھانا یہ چاہتا ہوں فقط شیعہ وہ مخلوق ہے، جہنم تمہیں چھو نہ سکے گی اور جنت تمہاری مشتاق ہوگی. اور میں یہاں ربائی پڑھوں تاکہ آپ اپیل کر لیں. میں ایک ربائی پڑھ لوں کہ جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس، جائے بہشت ہے مولا حسین کی مجلس. عزم منافقت کو یہ پاش پاش کرتی ہے، جہان والوں کو تلاش ہوگی جنت کی مگر حسین والوں کو جنت تلاش کرتی ہے. میں دوستوں سے عرض کروں گا کہ آج اپیل آپ فرما لیں، اس کے بعد موضوع کا سب یہیں سے آگے بڑے. باواز بلند سلام علیکم. گھبرائے تو نہیں بیٹھے. عرض کر رہا تھا کہ شیعہ نبی نے کہا کامیاب ہے اور قرآن کہتا ہے کامیابی یہ ہے کہ جہنم نہ چھو سکے اور جنت تمہاری مشتاق رہے. اور قرآن کہتا ہے ان للمتقین مفازا. قرآن جنہیں متقی کہتا ہے نبی انہیں شیعہ کہتے ہیں. شیعت اور کسی چیز کا نام نہیں، شیعت اقتداء کا نام ہے، شیعت اتباع کا نام ہے، شیعت پیروی کا نام ہے، شیعت اطاعت کا نام ہے، شیعت پیروکاری کا نام ہے، شیعت نقش پا پہ چلنے کا نام ہے، شیعت نقش قدم پہ قدم رکھنے کا نام ہے،
شیعت ماننے کا نام ہے، شیعت سر جھکانے کا نام ہے۔ دیکھیں بات بڑی غور کرنے کی ہے کہ رکشے کے اوپر اگر کوئی F16 لکھ دے تو وہ طیارہ نہیں بن جاتا۔ رکشہ ہے نا، رکشہ، اور رکشوں کے اوپر تو لکھی ہوتی ہے ایسی باتیں، اگر F16 لکھ دیا جائے تو وہ طیارہ نہیں بن جاتا، وہ رکشہ ہی رہتا ہے۔ میں اور آسان کروں، گدھے کے اوپر اگر شیر لکھ دیا جائے تو گدھا ہی ہے، شیر تھوڑی نہ بنے گا۔ دیکھیں میں جو ہوں میں وہی ہوں، آپ مجھے جو کہتے رہے علامہ فہامہ حجت الاسلام والمسلمین حضرت فلاں حضرت فلاں، مجھے پتا ہے میں کچھ نہیں ہوں۔ آپ کہتے رہے، مجھے پتا ہے میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں حسین کا ماتمی ہوں، میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں حسین کرنے والا ہوں، میرے تن پہ یہ کالا لباس ہے، میں آپ ماتمیوں کا نوکر، اس سے بڑی میری اوقات ہی کوئی نہیں، اور دنیا میں اس سے بڑی فضیلت بھی کوئی نہیں۔ توجہ فرما، تو جو ہے وہ ہے۔ اب آپ کسی کو کہتے رہے فلاں شیعہ ہے، فلاں شیعہ ہے، فلاں شیعہ ہے، کہنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ مجھے پتا تھا اس پہ دار تھوڑی ملنی ہے۔ مجھے اندازہ تھا کہنے سے کوئی شیعہ نہیں بنتا۔ شیعت کہنے کا نام نہیں ہے، شیعت کرنے کا نام ہے، شیعت میدان عمل کا نام ہے، شیعت معرفت کا نام ہے، شیعت فکر کا نام ہے، شیعت تدبر کا نام ہے، شیعت تعقل کا نام ہے، شیعت علم کا نام ہے، شیعت حکمت کا نام ہے۔ جہالت کا شیعت سے کوئی تعلق نہیں۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، دیکھیں میری ایک بات پہ غور کیجیے گا، شیعہ لفظ آیا کہاں سے؟ مشایعت، پیروی کرنا۔ یہ جو جنازے کے پیچھے چلتے ہیں نا، آپ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں، عربی زبان میں اسے تشیع جنازہ کہتے ہیں، جنازے کے پیچھے چلنا، تشیع چلنا، تشیع وہ مذہب جو کسی کے پیچھے چلتا ہو۔ ایک وہ مذہب ہو سکتا ہے جو خود ہی جدھر دل کرے نکل گیا، شیعت وہ مذہب نہیں، شیعت شعور کا مذہب ہے۔ شیعوں کو پتہ ہے کس کے پیچھے چلنا ہے۔ شیعوں کو اس بات کا علم ہے کہ کس کے پیچھے چلنا ہے، کس کے پیچھے نہیں چلنا۔ میں تھوڑے ہی تو کم از کم 8 سال سے آپ عزاداروں کی نوکری کر رہا ہوں، ایک دن بھی میں اسٹیئرنگ پہ نہیں بیٹھا۔ کیوں؟ میں بیٹھوں گا تو ایکسیڈنٹ کروں گا، میرا کام جو نہیں ہے، میرا کام جو نہیں ہے، جس کا کام اسی کو ساجے۔ اس کا مطلب ہے بندہ اگر غلط بٹھا دیا جائے تو ایکسیڈنٹ کا خطرہ ہوتا ہے۔ شیعوں کو پتا ہے کس ڈرائیور کے پیچھے چلنا ہے، جس کو خود ہی رستے کا نہیں پتا وہ ہمیں رستہ کیسے دکھائے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ دیکھیں نا، ایک سادی سی بات ہے، عقلی بات ہے، کوئی فلسفی بات نہیں، کوئی بہت بڑی بات نہیں، چھوٹی سی بات ہے کہ جس بندے کو خود رستے کا نہیں پتا وہ کسی کو رستہ کیا دکھائے گا۔ دیکھیں ایک عہدہ ہے اللہ تعالیٰ کا رسالت و نبوت، ایک عہدہ ہے امامت۔ اس بات کو سمجھیے گا، ایک امامت ہے، ایک اللہ 2 طریقے سے ہدایت کرتا ہے، ایک اراء الطریق، دوسرا ایصال الی المطلوب۔ میں آسان کرتا ہوں، ایک رستہ دکھاتا ہے، ایک منزل تک پہنچاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کے وہ جو چوک ہے وہاں پہ میں نے کسی سے پوچھا کوٹ مٹھن جانا ہے، تو سیدھا چلے جاؤ اور پھر ادھر کو مڑنا اور آگے وہ جگہ آ جائے گی، یہ ہے رستہ دکھانا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا نہیں کوٹ مٹھن جانا ہے، انہوں نے کہا میرے ساتھ بیٹھ جاؤ میں پہنچا دیتا ہوں۔ اللہ بھی ایسے ہدایت کرتا ہے، کچھ اس کے نمائندے ہیں جو رستہ دکھاتے ہیں، کچھ اس کے نمائندے ہیں جو منزل تک پہنچاتے ہیں۔ جو رستہ دکھاتے ہیں انہیں نبی کہتے ہیں، جو منزل تک لے جاتے ہیں انہیں امام کہتے ہیں۔
فرما رہے ہیں. انہیں امام کہتے ہیں. امام ہے رستہ دکھانے والا. اب جس امام کو خود رستے کا نہ پتا ہو. علی حیدر کرار امام ہے. علی سے پہلے رسول امام. میرے نبی کے پاس 3 عہدے تھے: رسالت، نبوت اور تیسرا امامت. اب چونکہ رستہ نظر آ چکا تھا قرآن کی صورت میں، نبوت بھی رک گئی، رسالت بھی رک گئی. لیکن چونکہ منزل ابھی باقی تھی، امامت نہیں رکی. علی کو وراثت میں نبوت نہیں ملی، رسالت نہیں ملی، علی کو امامت ملی ہے. جو علی کی امامت ہے دراصل رسول کی امامت ہے، جو علی کو نیابت میں ملی ہے. اور علی کی امامت کا اعلان کر کے ہم بتاتے ہیں کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. میں آخری جملہ کو فضائل اور مسائل پہ آ جاؤں کہ ہم بتاتے ہیں کیا کہ نبوت ختم ہو چکی ہے. میں نے دنیا دیکھی ہے آپ کے توسط سے. میں نے بڑے بڑے فرقوں کے بڑے بڑے دوستوں کی کانفرنسز دیکھی ختم نبوت کی. اہل حدیث دوست بھی کرتے ہیں، اہل سنت دوست بھی کرتے ہیں، باقی دوست بھی کرتے ہیں ختم نبوت کانفرنس. میں نے پوری دنیا میں کسی شیعہ کو نہیں دیکھا کہ وہ ختم نبوت کانفرنس کرے. آپ نے دیکھا ہو تو مجھے علم نہیں، لیکن میری ان گناہگار آنکھوں نے نہیں دیکھا. کسی شیعہ نے، آپ سفید ریش آپ نے دیکھا ہوگا، لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کسی شیعہ نے ختم نبوت کانفرنس کروائی ہو. آپ کا عقیدہ نہیں ختم نبوت پہ. آپ ابھی اٹھ کے کہیں گے او مولوی صاحب جیسا ہمارا عقیدہ ہے کسی اور کا ہے ہی نہیں. آپ کیوں نہیں کرواتے ختم نبوت کانفرنس؟ آپ کہیں گے اس لیے کہ ہمیں ڈر ہی کوئی نہیں، اس لیے کہ ہمیں خوف ہی کوئی نہیں. وہ شیعہ کیسا جو دلیل نہ دے. آئندہ عشرے کے بعد بھی یہ بات یاد رکھنا، وہ شیعہ کیسا جو دلیل نہ دے. آپ ختم نبوت کانفرنس کیوں نہیں کرواتے؟ آپ سارے ایک زبان میں کہیں گے اس لیے نہیں کرواتے کہ ہمارے پاس علی ہے، علی ہے، علی ہے، علی ہے، اس لیے ہم نہیں کرواتے. کیا مطلب ہے علی ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس علی ہے. ہم علی جیسے امام کو دیکھ کر کہتے ہیں. تو جب علی علی ہو کے نبی نہیں ہو سکتا، جب علی ہو کے نبی نہیں ہو سکتا تو کسی اور کی تو اوقات ہی کوئی نہیں. تو علی نبی نہیں، وہ معصوم ہو کے نبی نہیں، رسول نہیں، امام ہے. تو پھر وہ رستہ بند ہو گیا نا. اس لیے ہمارا تشخص ہے اہل بیت کے ساتھ، ہماری نسبت ہے آل رسول کے ساتھ، ہماری محبت ہے آل رسول کے ساتھ، ہماری پہچان ہے آل رسول کے ساتھ. ہمیں گرو ہے کہ ہم نبی کی آل کے نام سے پہچانے جاتے ہیں. اس سے بڑا تعارف کائنات میں ہو نہیں سکتا. اور ہماری عظمت یہ ہے کہ نبی کی آل کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، نبی کی آل کے غم میں غم کرتے ہیں. بس میں بہت پڑھ گیا، پیغام تمہارے حوالے ہو گیا. جب نبی کی آل کو تکلیف ہوتی ہے ہم روتے ہیں. میں نے دیکھا ہے بعض متعصب لوگوں کو جو جلدی میں کہہ دیتے ہیں. میں کسی فرقے پہ الزام نہیں لگاتا، کوئی فرقہ ایسا نہیں کہتا. کچھ متعصب لوگ کہتے ہیں کہ حسین پہ رونا بدعت ہے، حسین پہ رونا غلط ہے. میں نے دیکھا ہے لوگ فلمیں دیکھ کے رو پڑتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ شاعری پڑھ کے رو پڑتے ہیں. میں نے دیکھا ہے لوگ جذباتی مناظر دیکھ کے رو پڑتے ہیں. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، یہ بدعت ہے. کیا دشمنی ہے حسین سے؟ ادھر غم حسین شروع ہوتا ہے، ادھر وہ جاہل لوگ کہتے ہیں حسین پہ رونا بدعت ہے. میرے عزیزوں میں 1000 بار کہہ چکا ہوں حسین پہ رونا بدعت نہیں، نبی سے وفاداری کا ثبوت ہے. میرا نبی رویا ہے حسین. آج مجھے ذکر کرنا ہے اس یتیم کا جسے حسن کا یتیم کہتے ہیں. قرآن کہتا ہے امل یتیما فلا تقہر. جو یتیم ہو نا اس کو جھڑکیاں نہ دیا کرو. قرآن کہتا ہے جو یتیم ہے اس کے ساتھ سخت الفاظ میں بات نہ کیا کرو. میرے نبی کہا کرتے تھے انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کو پالنے والا قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے.
میرے علی حیدر کرار یتیموں کا کتنا خیال رکھتے تھے کہ کوفے کے اندر جو یتیم ہوتے تھے علی روز رات کو ان کے پاس جاتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے، ان کے ساتھ کھیلتے تھے میرے حیدر کرار مولا، اور انہیں کہا کرتے تھے او کوفے کے یتیموں، اگر تم سے کوئی پوچھے نا کہ تمہارا باپ کون ہے تو کہنا علی ہمارا باپ ہے۔ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ علی بتانا یہ چاہتے ہیں او مسلمانوں، چند سال بعد میری اولاد بھی یتیم ہوگی، میرے پوتے بھی یتیم ہوں گے، میرے نواسے بھی یتیم ہوں گے، آج میں تمہارا اتنا خیال کر رہا ہوں، کل میرے یتیموں کا خیال رکھنا۔ لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا علی کے یتیموں کا خیال رکھا گیا؟ کون ہے قاسم ابن حسن؟ مولا حسن وہ شخصیت ہے جن کے 4 بیٹے کربلا میں تھے، 4 بیٹے تھے، چاروں کربلا میں تھے۔ ایک حسن مصنع، آرام سے سنیے گا مسائب، رونے کے دن ہے، یہ دن خطیب کے محتاج نہیں ہے، یہ دن لفظوں کے محتاج نہیں ہے، یہ دن مناظر کے محتاج نہیں ہے، ہر دل میں قبر حسین ہے۔ ایک بڑے تھے حسن مصنع جو کربلا میں زخمی ہوئے، جب سر کاٹنے کا وقت آیا تو ان کے جسم میں بھی جان باقی تھی، ان کے ننیال والے خاندان والے آگے بڑھے، انہیں اٹھا کر لے گئے اور کہا کہ ہم اس کا سر نہیں کاٹنے دیں گے۔ سب کا کوئی نہ کوئی آگے بڑھا تھا، نہیں بڑھا تھا تو زہرا کے چاند کا کوئی نہیں تھا۔ جملہ سنیے گا مجھ سے، حسن مصنع کو کوفے لے جایا گیا، وہ بازیاب ہوئے اور مولا حسن کی نسل انہی سے چلی۔ باقی 3 فرزند ہیں، پہلے سب سے بڑے قاسم ابن حسن، دوسرے عبداللہ ابن حسن، تیسرے احمد ابن حسن۔ جب میرے مولا حسن کی شہادت ہوئی ہے، قاسم کی عمر 3 سال تھی، عبداللہ کی عمر 11 سال تھی، احمد کی عمر 12 سال تھی۔ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، بتاتے نہیں ہیں کہ ان کا کیا ہوا۔ یہ جو بیٹا ہے نا عبداللہ ابن حسن، یہ بڑا لاڈلا تھا مولا حسین کو۔ میں جناب قاسم میں 2 جملے کہوں گا لیکن 2 جملے سنیے گا۔ میرے مولا حسن کے جانے کے بعد حسین مولا نے اپنے بھائی کی اولاد کو اکبر سے زیادہ پیار کیا تھا۔ حکم ہے شریعت کا کہ کبھی بھی کسی یتیم کے سامنے بچے کو پیار نہ کرو، کہیں اس کے دل میں نہ آ جائے میرا بابا بھی ہوتا تو مجھے چومتا۔ حسین کی پوری زندگی گزر گئی، کبھی حسن کے بچوں کے سامنے اکبر کو نہیں چوما، سجاد کو نہیں چوما، ہمیشہ اپنے بھائی کے بچوں کو مقدم رکھا، پیار کیا۔ اتنا زیادہ چچے بھتیجے کا پیار تھا۔ عبداللہ کی بات کر رہا ہوں کہ آخری وقت جب میرے مولا نے استغاثہ دیا ہے نا، بلند کیا ہے، اور اس 11 سال کے بچے کا ہاتھ قلعہ زینبیہ پہ بی بی زینب کے ہاتھ میں دیا، اسے سنبھال کے رکھنا حسن کی ایک نشانی رہ گئی ہے۔ بی بی نے بازو سے پکڑا، میرے مولا مقتل کی طرف گئے، ملعونوں نے جب میرے مولا کو گھیرا ہے، اس وقت یہ بچہ دیکھ کر برداشت نہیں کر سکا، اس نے پھوپھی اماں سے ہاتھ چھڑایا، دوڑتا ہوا آگے آیا۔ شمر نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، اس نے ایک مرتبہ شمر کو دھکا دے کے جملہ کہا، یبن الخبیثہ اانت تقتل عمی، اور خبیث ماں کے بیٹے میرے چچا تو مارے گا؟ یہ کہہ کے اس نے بازو آگے کیے۔ 11 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ اس ملعون نے تلوار چلائی۔ عباس کے بعد دوسرا شہید یہ ہے جس کے دونوں بازو قلم ہوئے، قلم ہو کے حسین کی گود میں گرے ہیں۔ اس شہید کے بازو عباس کی طرح قلم ہوئے، اب یہ مولا کی گود میں ہے، مولا اس کو دیکھ رہے ہیں، دیکھ کے مولا نے اٹھانے کی کوشش کی، ابھی حسین نے پورا اٹھایا نہیں تھا، ایک چلتا ہوا تیر آیا، اس جگہ پہ تیر لگا جہاں علی اصغر کو لگا تھا، بچہ چچا کے ہاتھ پہ منقلب ہوا۔ اب مجھے 2 جملے پڑھنے دو حسین حسن کے قاسم کے۔ قاسم کون ہے؟ قاسم وہ ہے کہ جو شب عاشور مولا حسین نے اپنے اصحاب کو جمع کیا، جمع کر کے کہا آج جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں اپنی بیعت تمہاری گردن سے اٹھاتا ہوں۔ کوئی نہیں اٹھ کے گیا۔ ایک مرتبہ مولا مسکرائے، کہنے لگے رسول اللہ کا حیا کرتے ہو؟
نبی کا حیا کرتے ہو؟ جاؤ چلے جاؤ، کل میں نانا کو کہہ دوں گا میں نے خود بھیجا ہے، تمہیں شرمانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی نہیں اٹھا۔ پھر مولا نے کہا خدا کا حیا کرتے ہو؟ کل تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں، چلے جاؤ۔ کوئی نہیں اٹھا۔ جب کوئی نہ اٹھا تو عباس اٹھے۔ عباس نے اٹھ کے ایک جملہ کہا۔ مولا عباس فرمانے لگے آقا اس لیے بھیج رہے ہیں آپ کے پاس زندہ رہیں، آپ کے بعد ہمیں ایسی زندگی نہیں چاہیے جس میں آپ نہ ہو۔ ہماری زندگی تو آپ کی امانت ہے، ہم تو آپ پہ قربان ہونے کے لیے آئے ہیں۔ مولا نے دعا فرمائی عباس کے لیے۔ عباس بیٹھے تھے کہ اصحاب کی نمائندگی کرنے کے لیے زہیر ابن قین اٹھے اور اٹھ کے کہا انا زہیر وانا ابن قین ازودکم بالسیف عن الحسین ان الحسین من احد السبتین من عطرۃ البر التقی الزین اضربکم ولا ارى من شین یا لیت نفسی قسمت قسمین۔ اٹھ کے زہیر قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگے مولا جانے کا کہہ رہے ہیں؟ اللہ مجھے 70 مرتبہ زندگی دے، ہر زندگی آپ پہ قربان۔ مولا جانے کا نہ کہیے گا۔ دو جملے سنیے گا۔ جب سب نے وفا کا عہد کر لیا، قاسم اٹھے، اٹھ کے چلتے ہوئے صفوں کو چیرتے ہوئے چچا کے پاس پہنچے۔ چچا آپ نے سب کو شہادت کی خبر دی ہے، کل میری قسمت میں بھی شہادت ہے؟ یہ جملہ کہنا تھا کہ میری قسمت میں شہادت ہے۔ چچا نے جواب نہیں دیا، الٹا پوچھ لیا بیٹا کیف الموت عندک، تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ اب قاسم کا جواب سنیے گا۔ کہنے لگے احلی من الاصل، آپ پہ قربان ہونے کی بات ہے چچا تو سنیں، شہد کڑوا نظر آتا ہے، موت میٹھی نظر آتی ہے۔ چچا میں بے تاب ہوں آپ پہ قربان ہونے کے لیے، سنو گے جملہ؟ مولا نے فرمایا قاسم تو 13 سال کا ہے، کل تو 6 مہینے کا اصغر بھی مارا جائے گا۔ جب یہ جملہ کہا نا 6 مہینے کا اصغر بھی مارا جائے گا، اتنے میں قاسم غیرت میں آئے، ایک مرتبہ انگڑائی لی، انگڑائی لے کے کہنے لگے ایسلون الی الخیام، اصغر تو پھوپھیوں کے ہاتھوں میں نہیں، کیا یہ ملعون خیمے میں پہنچیں گے، وہاں اصغر کو ماریں گے؟ حسین نے سر جھکا کے کہا بیٹا قاسم میرے جیتے جی تو یہ جرت نہیں کہ خیموں میں جائیں، لیکن جب میں چلا جاؤں گا پھر گارنٹی نہیں دیتا۔ میں کہتا ہوں قاسم تجھے آج سن کے بھی غیرت ہوئی کہ ملعون خیموں میں نہ چلے جائیں، ہائے تیرا لاشا سامنے پڑا تھا اور شبر خیمے جلا رہا۔ صبح کا دن نمودار ہوا، صبح کا دن نمودار ہوا۔ قاسم ابن حسن بار بار چچا کے سامنے آتے ہیں، مجھے اجازت مل سکتی ہے؟ مولا منہ پھیر کے کہتے تو میرے بھائی کی نشانی ہے، تجھے اجازت نہیں دوں گا۔ پھر آئے، پھر اجازت نہیں ملی، کئی بار آئے ہیں قاسم۔ ایک مرتبہ مایوس ہو کے خیمے کے ساتھ بیٹھ گئے اور رونا شروع کیا، چچا اجازت نہیں دے رہے، کربلا کے میدان میں شہادت پیش کروں تو کیسے، اماں بار بار بھیج رہی ہے، چچا جانے نہیں دیتا۔ روتے روتے اچانک خیال آیا کہ جب میرے بابا کو زہر ملی تھی نا مولا حسن کو، تب میرے بابا نے میرے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا قاسم جب مشکل وقت آئے نا تعویذ کھول کے اپنے چچا کو دے دینا، تیری مشکل آسان ہو جائے گی۔ قاسم خوشی سے اٹھا کہ مشکل کا حل مل گیا، دوڑتا ہوا چچا کے پاس آیا، اپنے بازو سے تعویذ کو کھولا، چچا کو دیا۔ میرے مولا حسین نے یوں تعویذ کو دیکھ کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک مرتبہ آنکھوں سے لگایا، میرے بھائی کا لکھی ہوئی تحریر ہے، عجیب لکھی ہوئی تھی عبارت کچھ یوں تھی، حسین یہ تعویذ تمہیں تب ملے گا جب تم کربلا میں دشمنوں کے اندر گر چکے ہوں گے۔ حسین اگر میں حسن ہوتا تو تیرے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیتا۔ حسین میں نہیں ہوں، میری طرف سے قاسم کی قربانی قبول کر۔ علامہ نقل پڑھا کرتے تھے پہلے حسین کو بھیجنے کا حق نہ تھا، اب روکنے کا حق نہیں رہا۔ حسین نے بھتیجے کو تیار کیا، بس تمہارے آنسو آ گئے، عبادت ہو گئی۔ حسین نے بھتیجے کو تیار کیا، ساری زندگی حسین نے بھتیجوں کو یتیمی کا لباس نہیں پہنایا،
نیا لباس پہنایا، اچھے کھانے دیے، باپ بن کے پالا تھا حسین نے۔ واحد موقع ہے کربلا کا جب بھتیجے کو تیار کیا ہے نا، لباس پہنایا، گھوڑے پہ سوار کیا۔ روایت کہتی ہے گھوڑے کی تنابیں چھوٹی تھی، کاٹی گئی، رکابیں چھوٹی تھی، کاٹ کے پاؤں کو برابر کیا گیا۔ شہزادے کو کوئی زرہ پوری نہیں آ رہی تھی، بڑی مشکل سے لباس پورا کیا گیا۔ پورا کرنے کے بعد سوار کیا۔ اب مجھے ایک جملہ پڑھنے کی اجازت دو۔ عرب کے اندر تحت الحنک باندھی جاتی تھی، میرے مولا نے تحت الحنک باندھی ہے۔ رواج یہ تھا کہ جس کا باپ زندہ ہوتا تھا اس کا پلو ایسے ہی باندھا جاتا تھا، جس کا باپ مر چکا تھا اس کو پھاڑا جاتا تھا تاکہ پتہ چلے یہ یتیم ہے۔ میرے مولا حسین نے قاسم کو سوار کر کے تحت الحنک کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ میں نے علماء سے پوچھا کہ ساری زندگی جب یتیم نہ کہلوانے دیا، آج ایسا کیا ہو گیا؟ علماء رو کے کہتے حسین چاہتے تھے کوئی تو قاسم کی یتیمی کا حیا کرے، کوئی تو ہوگا جو قاسم کی یتیمی کا حیا کرے۔ اور حسن کا بیٹا سوار ہوا، 13 سال کا جوان سوار ہو کے گیا لڑنے۔ یہ بنی ہاشم کا خون ہے، بس مجھے ایک جملے کی اجازت دے دو، یہ بنی ہاشم کا خون ہے نا، یہ حسن کا بیٹا ہے۔ سوار ہو کے گیا، بڑے بڑے ملعونوں کو واصل جہنم کیا۔ ایک مرتبہ اتنے اطمینان کے ساتھ پاؤں کے تسمے کو باندھ رہا تھا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے خود دیکھا ہے، 13 سال کا بچہ تھا، اس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ میں آپ مومنوں سے، اپنی بہنوں سے ایک سوال کروں، جو بچہ دشمن کی نظر میں چاند ہو وہ ماں کی نظر میں کیا ہوگا؟ اس کی ماں نے کتنے نازوں سے پالا ہوگا۔ قاسم نیچے جھکے، جوتے کے تسمے کو درست کیا۔ درست کرنا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز مارا، قاسم گھوڑے پہ سنبھل نہ سکے۔ قاسم گھوڑے سے جو زمین پہ آئے، روایتیں کہتی ہے 35 عدد تیر قاسم کے بدن میں لگ چکے تھے، بے شمار تلواریں لگ چکی تھی۔ قاسم زمین پہ آتے ہی ایک مرتبہ اپنے چچا کو پکارا، چچا میری خبر لیجئے، میں نے زین ذوالجناح کو چھوڑ دیا۔ جیسے ہی زمین پہ آئے، حسین بڑی تیزی سے آئے ہیں۔ ایک جملہ مجھے پڑھنا ہے، حسین بڑی تیزی سے دوڑتے ہوئے قاسم پاس آئے ہیں۔ روایت کہتی ہے حسین کے پہنچنے سے پہلے قاسم ٹاپوں میں پامال ہو چکا تھا۔ بڑی مشکل سے اٹھایا حسین نے قاسم کو، جتنا مل سکا اتنا حسین نے اٹھایا، اٹھا کے خیمے کا رخ کیا۔ خیموں کے قریب پہنچ کے علی اکبر کے پاس رکھا جہاں علی اکبر کا لاشا تھا۔ دونوں لاشوں پہ ہاتھ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا خدایا حسین غریب ہو گیا ہے، زینب جلدی سے قاسم کی ماں کو بلاؤ۔ اب جو بی بی خیمے میں گئی عجیب منظر دیکھا، قاسم کی ماں نے سر سجدے میں رکھا ہے، زبان پہ ایک ہی جملہ ہے اللہم تقبل منا ھذا القربان۔ حسین